اس عورت کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس نے اس چھوٹے سے بچے کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ نیچے گر گیا اور اس کو اچھی خاصی چوٹ بھی لگ گئی۔ اس بچے کی وہ غالباً ماں تھی جو بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اسے اٹھایا۔ وہ دوسری عورت مسلسل ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ وہ بچہ ڈر گیا اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی وقت پھر سے اچانک اسی عورت نے اس بچے کو مارنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو اسی وقت کسی مرد نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس بچے کو بچا لیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کس قسم کا عجیب خواب مجھے آیا ہے، بلکہ یہ صرف آج کی بات نہیں تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں مسلسل عجیب و غریب خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے وہ 5-6 سالہ بچہ کون تھا اور وہ میرے ہی خوابوں میں کیوں آ رہا تھا، اور وہ دونوں عورتیں کون تھیں۔ ایک عورت کا چہرہ تو مجھے کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا، لیکن جو دوسری عورت اس بچے کے ساتھ ہوتی تھی میں اس کو دیکھ کر چونک جاتا تھا۔ جانے کیوں مگر مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید میں نے اسے زندگی میں پہلے کبھی دیکھ رکھا ہے، لیکن باوجود کوشش کے مجھے یاد نہیں آتا تھا کہ میں نے اس عورت کو کہاں دیکھا ہے۔ ان نامکمل اور ادھورے سے خوابوں نے مجھے پچھلے کئی دنوں سے بے چین کر رکھا تھا، اور آج پھر سے اسی خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ خواب کوئی اشارہ ہے؟ کیا کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ملازمہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور مجھے ناشتہ لگنے کی اطلاع دی۔ میں فریش ہو کر نیچے آ گیا جہاں ماما اور بابا میرا انتظار کر رہے تھے۔ ماما نے مجھے دیکھتے ہی پریشانی سے کہا، کیا ہوا؟ تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں انہیں ہرگز بھی اپنے خوابوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ دونوں مجھ سے بے انتہا محبت انہیں پریشان کر دیتی تھی۔ اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس ذرا آفس کا سٹریس، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے بابا اس شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے اور اب میں ان کے ساتھ روزانہ آفس جایا کرتا تھا، کیونکہ اب بابا کا یہی تھا کہ وہ اپنا سارا بزنس میرے حوالے کر کے خود ریسٹ کریں۔ ان خوابوں کی وجہ سے میں پریشان تو تھا ہی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ صرف خواب ہی ہیں اور میرا وہم ہے۔ مجھے ان پر اتنا سوچ کر خود کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ناشتہ کرتے ہوئے جب بابا نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ انہوں نے میرے لیے نئی کار خریدی ہے تو میں سب کچھ بھول بھال کر خوش ہو گیا۔ کافی عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں نئی گاڑی خریدوں، لیکن جھجک کے باعث میں بابا سے کہہ نہیں پا رہا تھا، اور انہوں نے میرے کہے بغیر ہی میری یہ خواہش پوری کر کے مجھے بہت بڑا سرپرائز دیا تھا۔ میں اسی وقت ناشتہ ادھورا چھوڑ کر ان سے گاڑی کی چابی لے کر آفس کے لیے نکل گئی۔ پر میرا پہلا دن تھا تو میں نے سوچا کہ پہلے میں شہر میں تھوڑا گھوم پھر لوں اور پھر ہی دفتر جاؤں گا۔ یوں ہی 1-2 گھنٹے کی لانگ ڈرائیو کے بعد جیسے ہی گاڑی ایک سگنل پر رکی تو اچانک سے ایک فقیرنی نے آ کر میری گاڑی کا دروازہ بجایا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے دیکھ کر وہ کچھ چونک سی گئی ہو، لیکن یہ شاید میری غلط فہمی ہی تھی کیونکہ میں کون سا اس کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا بلکہ مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے الجھن سے سوچا کہ ایسا کیا ہے جو یہ مجھے دیکھ رہی ہے؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ میں نے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، مگر پھر وہ مجھے کیوں یک ٹک گھورے جا رہی تھی؟ میں نے کوفت سے کچھ پیسے اس کی طرف بڑھائے تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اچانک وہاں سے بھاگ گئی۔ اس فقیرنی کا یہ رویہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ یہ میری اس فقیرنی سے پہلی ملاقات تھی جس میں نے تو اسے غور سے دیکھنا بھی گوارا نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد ہمارا آمنا سامنا پھر سے ہوگا۔ اس دن ماما نے مجھے کہا تھا کہ میں فاریہ کو تھوڑی شاپنگ کروا لاؤں۔ فاریہ میری منگیتر تھی اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو یونیورسٹی کے زمانے سے ہی پسند کرتے تھے۔ وہ بابا کی دوست کی بیٹی تھی اور ہمارے خاندان کے لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے ہماری چھوٹی سی ایک منگنی کی تقریب ہو گئی، جبکہ اب بابا چاہتے تھے کہ شادی دھوم دھام سے ہو۔ میں نے فاریہ کو اس کے گھر سے پک کیا اور ہم دونوں بازار چلے گئے۔ شاپنگ کرنے کے بعد جیسے ہی ہم اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھنے لگے تو ایک دم سے پھر سے وہی فقیرنی آ کر ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فاریہ نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دو۔ مجھے اس فقیرنی پر حیرت ہو رہی تھی جس نے ابھی تک پیسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا۔ مجھے اس کے رویے پر غصہ آیا کہ ایک تو اس کا کام ہی بھیک مانگنا ہے
اور اس پر یہ نخرے دکھا رہی ہے۔ میں اس کو پیسے دینے لگا تو وہ رونے لگی اور اپنے ہاتھ میں موجود ڈنڈا جس کے سہارے وہ چل رہی تھی مجھے پکڑا کر کہنے لگی، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس ڈنڈے سے مارو۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا اور چلاتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں بھلا تمہیں کیوں ماروں گا؟ فاریہ نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ مجھے تو لگتا ہے یہ بڑھیا پاگل ہے، تم نکلو یہاں سے۔ اتنے میں اس بوڑھی فقیرنی نے زبردستی میرے ہاتھ میں اپنا ڈنڈا پکڑا دیا۔ میں نے جلدی سے اس کو نیچے پھینکا اور فاریہ کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت آخر چاہ کیا رہی تھی۔ فاریہ مجھے کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے کہ اب ان فقیروں نے ہم امیر لوگوں کو لوٹنے کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے۔ شاید وہ ہمیں لوگوں کے سامنے برا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ مجھے مار رہے ہیں، اور پھر بعد میں وہ بدلے میں ہم سے بہت زیادہ پیسے مانگتی۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں پھنسانا چاہ رہی تھی۔ جانے ان بھکاریوں کو کیا ہو گیا ہے، بھیک مانگنے کی بجائے اب ان لوگوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ خیر ہم بہت جلد گھر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر اس کے گھر بیٹھنے کے بعد میں اپنے گھر واپس چلا آیا۔ گیراج میں تایا ابو کی گاڑی کھڑی تھی تو میں اندر ہی اندر تھوڑا سا نروس ہو گیا۔ ان سے شروع دن سے ہی میں بہت ڈرتا تھا کیونکہ وہ کافی سخت مزاج تھے اور میرے ساتھ تو ان کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت ہوتا تھا، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ان کو کچھ زیادہ پسند نہیں ہوں۔ میں نے بچپن سے ہی ان کے گھر آنا جانا چھوڑ رکھا تھا، لیکن جب بھی وہ ہمارے گھر آتے تو میں ادھر ادھر ہو جاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ ان سے نہ ہی ملوں۔ جانے کیوں ان کو مجھ سے بہت سے مسئلے اور شکایتیں تھیں۔ میں جب بھی بابا سے پوچھتا کہ آخر تایا مجھ سے ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں تو وہ بہانہ بنا دیتے تھے اور بات کو ٹال دیتے تھے۔ ابھی گھڑی دیکھ کر میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ انہیں سلام کروں یا سلام کیے بغیر ہی گزر کر اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ ارادہ تو میرا یہی تھا کہ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا، لیکن جیسے ہی ڈرائنگ روم کے دروازے کے آگے سے گزرا تو اپنا نام سن کر میں چونکتے ہوئے رک گیا۔ تایا ابو کافی غصے سے بابا سے بات کر رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ تم ارحم کو حقیقت کب بتاؤ گے؟ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو مجھے بتاؤ، میں سب سچ اس کے سامنے رکھ دوں گا۔ میں نے پریشانی سے سوچا کہ یہ کس حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ میری یہ تربیت نہیں تھی کہ میں چھپ کر باتیں سنوں، لیکن چونکہ بات میری ہی ہو رہی تھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں وہیں کھڑا ہو کر سننے لگا۔ بابا نے جواب دیا کہ بھائی جان، میرا نہیں خیال کہ یہ بات اتنی ضروری ہے کہ ارحم کو بتائی جائے، اور ہمارے درمیان میں یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ یہ بات راز ہی رہے گی، تو اب اس وقت یہ معاملہ اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ تایا جان کہنے لگے، اس وقت یہ معاملہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں اور اگر یہ بات اس کے سسرال والوں کو پتہ چل گئی تو جانتے ہو کہ ہمیں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ ماما کہنے لگی، بھائی جان آپ تو فضول میں ہی بات کو بڑھا رہے ہیں، انہیں یہ کون بتائے گا؟ یہ راز صرف ہم تینوں کے ہی درمیان ہے اور ہمیشہ ہم تینوں کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ آپ اپنے بھائی اور بھابھی کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک جا کر یہ بات ساری دنیا کو بتا دیں۔ میں الجھن سے سوچنے لگا کہ آخر یہ کس راز کی بات ہو رہی ہے، مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیا یہ راز میری ذات سے متعلق تھا یا بات کچھ اور تھی؟ میں الجھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں تھا کہ میں پریشان نہ ہوتا، جبکہ بات بھی میرے متعلق ہی ہو رہی تھی۔ تایا ابو کے جانے کے بعد میں ماما بابا کے کمرے میں گیا اور ان سے سیدھا سیدھا سوال کیا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کی اور تایا ابو کی کچھ گفتگو سن لی تھی، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میری بات سنتے ہی ماما کا رنگ فق ہو گیا اور بابا بھی گھبرا سے گئے، ہکلاتے ہوئے کہنے لگے، نہیں نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم بھلا تم سے کیا چھپائیں گے، کچھ بھی نہیں ہے، تم پریشان مت ہو۔ ماما نے مجھے مطمئن کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ان دونوں کا رویہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے جو مجھ سے چھپائی گئی ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر ان دونوں نے نہیں بتایا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا تھا اور میرے لیے اس راز تک پہنچنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں سیدھا تایا جان سے ہی جا کر پوچھ لیتا ہوں۔ اگلے دن میں تایا ابا کے گھر پر گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر کافی حیران ہوئے، لیکن جب میں نے ان سے صاف صاف بات کی اور پوچھا کہ آپ کل کس راز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو وہ کہنے لگے
کہ میں تمہیں اس راز کے بارے میں بتا تو دوں، لیکن تمہارے ماں باپ نے مجھے منع کیا ہے۔ اگر انہوں نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو بہتر ہے کہ تم انہی سے جا کر پوچھو۔ گھر آیا تو ماما میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس اصل میں بات یہ تھی کہ ہم نے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ تمہارے تایا ابا کی لڑکی سے طے کر دیا تھا، جو بعد میں ٹوٹ گیا، تو تمہارے تایا ابا یہی چاہتے تھے کہ یہ بات فاریہ اور اس کے گھر والوں کے علم میں ہونی چاہیے تاکہ کل کو وہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کریں۔ میں تو یہ سن کر ہکا بکا ہی رہ گیا تھا، جانے کیوں، لیکن مجھے اماں کی اس وضاحت پر یقین نہیں آیا۔ ایسا لگا تھا جیسے وہ مجھے تسلی دینے کے لیے جھوٹی کہانی گڑھ رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، تبھی تو یہ رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے مجھ سے وہ یوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ میں نے خود کو اس فکر سے آزاد کر لیا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد کی بات تھی کہ میں آفس سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ صبح ماما نے مجھے کہا تھا کہ کچھ پیسے صدقے کے فقیروں میں ضرور بانٹ دینا۔ میں نے گاڑی کا رخ فقیروں کی بستی کی طرف موڑ لیا کر ان میں پیسے بانٹنے لگا۔ جو ہی میں سب سے آخری والی جھونپڑی میں گیا اور اس عورت کو پیسے دینے کے لیے آگے بڑھا تو اس کی شکل دیکھتے ہی میں اچھل کر پیچھے ہٹا۔ وہ تو اس دن والی فقیرنی ہی تھی جس نے بازار میں پیسے لینے کی بجائے خود کو چوٹ پہنچانے کی بات کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بہت خوش ہو گئی، بھاگ کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم میرے لیے یہاں پر آئے ہو نا؟ میں نے پریشان ہو کر اس کو بھی پیسے دینے چاہے تو وہ پھر سے منع کرتے ہوئے کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم مجھے مار لو جتنا مارنا چاہتے ہو۔ میں نے ضج ہو کر پوچھا تم ایسا کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں ماروں، اور میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ تم نے میرا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تمہیں ڈھنگ سے جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو وہ پراسرار سے لہجے میں کہنے لگی مگر میں تو تمہیں جانتی ہوں نا، اور بہت اچھے سے جانتی ہوں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ یہ پاگل عورت تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی، گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی وہاں سے بھگا لی۔ مجھے اب اس عورت سے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ جانے وہ کون تھی اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اسی عورت کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سو گیا اور اس رات میں نے پھر سے اسی خواب کو دیکھا، وہی 2 عورتیں اور ایک بچہ، مگر اس بار مجھے خواب میں ایک مرد بھی دکھائی دیا جو اس بچے کو پیار کر رہا تھا۔ پھر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ دوسری عورت اس گھر کے باہر کھڑی قہقہے لگا رہی تھی۔ اچانک اس عورت کا چہرہ واضح ہوا تو اسی وقت میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں ڈر کر اٹھ گیا، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آج پہلی بار اس دوسری عورت کا چہرہ واضح ہوا تھا اور وہ اسی فقیرنی جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا اور اگلے دن سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا آپ نے اس فقیر عورت کو زیادہ ہی اپنے حواسوں پر سوار کر لیا ہے، اس لیے وہ اب آپ کے خوابوں میں بھی آنے لگی ہے۔ آپ اس عورت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ آنے لگی ہے، آپ اس عورت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ آخر یہ خواب مجھے کیوں آ رہے تھے، اور خواب میں ہمیشہ وہ چھوٹا بچہ اور وہ عورت اور مرد یہ کیوں دکھائی دیتے تھے؟ وہ تینوں کون تھے اور وہ دوسری عورت مجھے نقصان کیوں پہنچانا چاہ رہی تھی؟ سائیکیٹرسٹ کی دی گئی گولیوں سے مجھے کافی سکون ملا اور کئی دن تک مجھے وہ عجیب و غریب خواب نظر نہیں آئے، تو میں مطمئن ہو گیا کہ شاید یہ سب میرے اپنے ذہن کا ہی مسئلہ تھا۔ لیکن میں اس بوڑھی عورت کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا جو ایک دن مجھ سے ملنے میرے دفتر میں بھی چلی آئی۔ جب سیکریٹری نے بتایا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو میں کافی حیران ہوا، مگر یہ سوچ کر اندر بلا لیا کہ شاید کوئی مجبور عورت ہو، کسی مشکل میں ہوگی۔ مگر جب میں نے اس کو دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ وہ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہے۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کی کوئی بات وہاں سے روانہ کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی عزت افزائی کے بعد اب وہ میرے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گی، مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں گھر میں تھا کہ ملازم نے آ کر بتایا کہ ایک بوڑھی فقیر عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ آج تو اس سے صاف صاف بات کر کے رہوں گا کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ وہ گھر کے باہر کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی تم روز میرے خوابوں میں آتے ہو، تم مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا کس بات کی معافی چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ تم ہو بہو اس کے جیسے ہو۔ اس پل وہ مجھے اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے،
جس بات کے لیے بھی تمہیں معافی چاہیے میں نے معاف کیا، خدا کا واسطہ ہے آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وہ بہت خوش ہو کر وہاں سے واپس چلی گئی تھی اور میرا خیال تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی وہ میرے سامنے نہیں آئے۔ میری ہی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ ویسے تو میں دفتر میں ہی لنچ کر لیا کرتا تھا، لیکن اس دن میں نے سوچا کہ گھر جا کر ماما اور بابا کے ساتھ لنچ کروں گا۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں قدم رکھنے لگا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ڈرائنگ روم میں وہی بڑھیا فقیر عورت نظر آ رہی تھی۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ وہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی اور دوسرے صوفے پر میرے ماما بابا بیٹھے آرام اور سکون سے اس کی بات سن رہے تھے۔ جانے اس نے اپنی جھوٹی سچی ایسی کیا کہانی سنائی تھی کہ ماما بابا نے اسے یوں بٹھایا ہوا تھا۔ ماما کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ اس فقیرنی سے کہہ رہی تھی کہ جو کچھ بھی تم نے ہمیں بتایا وہ ہرگز بھی ہمارے بیٹے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے اور یہ پچھلی باتیں اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ تم یوں اس کے سامنے بار بار مت آیا کرو۔ ہم نے اسے کچھ نہیں بتایا اور وہ اس راز سے لا علم ہی رہے تو بہتر ہے۔ تم بھی آج کے بعد اس کے سامنے کبھی غلطی سے بھی یہ ذکر مت کرنا۔ تلے سے زمین نکل گئی کہ واقعی جو میں سوچ رہا تھا وہ سچ ہی تھا۔ ماما اور بابا سچ میں کوئی مجھ سے بڑی بات ہی چھپا رہے تھے جو امی بابا اور تایا کو معلوم تھی، اور اب لگتا تھا کہ یہ فقیرنی عورت بھی وہ سب راز جانتی تھی۔ یعنی میری زندگی کا کوئی بہت ہی اہم راز تھا جو ان چاروں کو معلوم تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ اب میں مزید خود کو تجسس اور سسپینس میں نہیں رکھ سکتا تھا اور مجھے ہر حال میں یہ معلوم کرنا ہی تھا کہ ایسی کیا بات ہے۔ اسی لیے میں نے بھی ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اندر جاتے ہوئے کہا کہ میں نے سب سن لیا ہے جو کچھ آپ مجھ سے چھپانا چاہ رہے تھے۔ وہ سب کچھ میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔ ماما مجھے کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ تم کب آئے؟ میں نے کہا میں بہت دیر سے آیا ہوا تھا اور آپ کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے جان بوجھ کر اپنی بات کا آغاز اس طرح سے کیا تھا تاکہ جو کوئی راز بھی ہے وہ غیر ارادی طور پر ان کے منہ سے نکل ہی جائے، اور وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ بابا کہنے لگے کہ ہم نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم تمہارے اصل ماں باپ نہیں۔ ہم تمہیں اس تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیشہ تم سے یہ بات چھپائی۔ یہ سن کر تو مجھے لگا کہ کمرے کی چھت ہی مجھ پر آن گری ہو۔ اتنی بڑی بات وہ مجھ سے چھپائے ہوئے تھے۔ کاش یہ بات مجھے پتہ نہ ہی چلتی۔ کاش میں اس راز تک پہنچنے کا تجسس ہی نہ کرتا۔ میں تو ڈھہ سا گیا اور لڑکھڑاتے ہوئے بڑی مشکل سے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کی اتنی تلخ سچائی بھی ہو سکتی ہے کہ جنہیں ساری عمر اپنا ماں باپ سمجھتا رہا وہ تو میرے ماں باپ تھے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا اگر آپ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ وہ فقیرنی عورت میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، تمہارے اصل ماں باپ کی قاتل ہوں۔ تمہارا باپ اس کی پہلی بیوی تھی، لیکن میں اس کو اولاد نہیں دے سکتی تھی تو اس نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی، اور شادی کے 1 سال بعد تم پیدا ہوئے۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے اور سمجھوتا کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں اندر ہی اندر حسد اور نفرت کی آگ میں جلتی رہی تھی۔ میرا شوہر میرے سامنے میری سوتن اور سوتیلے بچے سے پیار کرتا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ 5-6 سال یوں ہی گزر گئے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب میں اپنے شوہر کو مزید بانٹنے کی برداشت خود میں پیدا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے اور تمہاری ماں سے چھٹکارا پانے کا پلان بنا لیا۔ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو بہت مارتی تھی تاکہ وہ کسی طرح سے میرے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ 1-2 بار تو میں نے تم دونوں کو گھر میں قید کر کے آگ بھی لگا دی، لیکن عین وقت پر ہمیشہ ہی تم دونوں کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتے تھے۔ پھر ایک دن جب تمہاری ماں تمہیں ساتھ لے کر اپنے میکے جا رہی تھی تو میں نے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا کے گاڑی کھائی میں گرا دی۔ مجھے لگا تھا کہ اس حادثے میں تم دونوں ہی مر چکے ہو۔ تم دونوں کے جانے کا صدمہ میرا شوہر برداشت نہیں کر سکا اور اس نے بھی ایک دن اپنی جان لے لی۔ تب سے میرا ضمیر مجھے کچوکے لگانے لگا اور میں پچھتانے لگی، ہر روز مرنے لگی۔ میرا سب کچھ میرے رشتہ داروں نے چھین کر مجھے گھر سے نکال دیا اور میں در بدر ہو گئی، محتاج ہو گئی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ تم ہو بہو اپنے باپ کی شکل کے ہو۔ اس لیے میں تمہارے سامنے آ کر تم سے معافی کی طلبگار ہوتی تھی اور اس لیے کہتی تھی کہ تم بھی مجھے مار کر اپنا بدلہ اتار لو۔
بابا مجھے کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہم نے اتنی بڑی سچائی تم سے چھپائی۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، ہم دونوں میاں بیوی پردیس جا رہے تھے۔ وہ حادثہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا۔ تمہاری ماں کو تو نہیں بچایا جا سکا، مگر تم بچ گئے تھے۔ سر پر چوٹ لگ ہو ہی چکے تھے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ تمہیں ہی اپنا بیٹا بنا لیا جائے، کیونکہ ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ تب ہمارے ساتھ گاڑی میں ہمارے بڑے بھائی بھی موجود تھے، اور ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ تم ہمارے بیٹے نہیں ہو۔ اوہ، تو یہ وجہ تھی کہ میں ان کا سگا بھتیجا نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے اکھڑے اکھڑے رہتے تھے۔ یہ سب جاننا واقعی میں میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بہتر یہ اسی میں تھی کہ میں سچائی کو قبول کر لیتا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ اب وہ دوبارہ کبھی میرے سامنے نہ آئے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے فاریہ اور اس کے گھر والوں کو بھی سب سچ بتا دیا اور اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے، مگر وہ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، اس لیے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں ماما بابا کا سگا بیٹا ہوں یا نہیں۔ میرے ماما بابا جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو ایک انجان بنا کر اسے پروان چڑھاتے ہیں۔